بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر رات فضیلت والی ہے کہ جب انسان اس میں اٹھ کے وضو کرے اور اچھی طریقے سے نماز پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رات کو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ آیا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو معاف کروں۔ لیکن اس کے باوجود ایک قاعدہ قانون ہے کہ بعض راتوں کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں کے اوپر بڑی فضیلت عطا فرمائی، جیسے کہ شب برات کی رات ہے۔ اس کو اللہ پاک نے ایک الگ حیثیت، ایک الگ مقام، ایک الگ فضیلت عطا فرمائی، اور پھر اس سے زیادہ فضیلت شب قدر کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمائی، اور شب برات کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے آپ سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت انسانوں کے گناہوں کو اتنے وسعت کے ساتھ، اتنے زیادتی کے ساتھ معاف کرتے ہیں، جیسے کہ بنو کلب کے بکریوں کے اوپر جتنا بال ہے اس سے زیادہ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور اسی کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ بنو کلب کے بکریوں کی مثال اس لیے دی جاتی تھی کہ ان کی بکریاں اتنی زیادہ تھی کہ اتنی زیادہ بکریاں اس وقت کسی کے پاس نہیں تھی، اور وہ بکریاں 20,000 تک تھی۔ تو 20,000 بکریوں کے اوپر جو بال ہو، اس سے بھی زیادہ اگر ہماری خطائیں ہیں تو وہ اس رات کی برکت سے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اس آدھی رات میں اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حل من مستغفرین، کوئی معافی طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کو دے دوں۔ اب ہمیں مانگنے والا چاہیے تاکہ ہم اللہ پاک سے بخشش طلب کریں اور اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ شب برات، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے بری کرنا۔ تو اس رات میں ہم گناہوں سے برات، بیزاری کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اسی رات میں اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جہنم میں گئے ہوئے جتنے لوگ ہیں تو بنو کلب کے بکریوں کے اوپر جو بال ہے اس سے بھی زیادہ جہنمیوں کو اللہ رب العزت اس رات جہنم سے نکال دیتے ہیں، اور ان کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس رات میں یہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اس پورے سال میں ایک شب برات سے لے کے دوسرے سال کے شب برات تک پورے سال کا لسٹ فرشتوں کو عطا کر دیا جاتا ہے کہ اس میں کس بچے نے پیدا ہونا ہے، کون سا آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، کس آدمی کو اس سال کتنا رزق ملے گا، اور اس انسان کے اعمال اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے سب کچھ لکھا ہے، لیکن وہ تو سالوں سالوں کی تفصیل ہے۔ ایک سال کی جو تفصیل ہے وہ اس شب برات کی رات اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق اس بات کی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اور ہم اس رات میں یہ تصور اور خیال کریں کہ آیا اس سال میں جانے والوں کے اندر ہمارا نام تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اس کی تیاری کریں، اور جو بچہ اس سال اس دنیا میں آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور جو ہمارے اعمال ہیں ہم اس کو درست سمت کے اوپر لے جائیں۔ اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ جب اعمال انسان کے اچھے ہوں گے، ایک اچھی راہ پر انسان چلے گا،
تو اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کے انبار بھی ہوں گے۔ اسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت انسان کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس رات کو آپ کم نہ سمجھیں، اسی کی اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ تیری ناراضگی سے پناہ طلب کرتے ہیں، اے اللہ تو اپنی خوشنودی ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر بھی یہی دعا ہوا کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے زبان مبارکہ پر بھی یہی دعا ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے ولی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی دعاؤں کی طرف آپ دیکھیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کے مواخذے کو جب دیکھتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں کہ آیا میرے ساتھ کون سا معاملہ کیا جائے گا۔ اتنے بڑے لوگ اللہ رب العزت سے اس طریقے سے خوف کھاتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ بس ایک دن اور ایک رات گزر جائے کل دیکھیں گے، اپنے اعمال کی اور اپنی زندگی کی اور آخرت کی طرف جانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ہم یہ فکر اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت میں ایک بڑی بات یہ آئی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو جاگ کر نمازیں پڑھتے رہو، اور پھر اس کے بعد جو دن ہوتا ہے تو اس دن میں آپ روزہ رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن روزہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا، ہم روزہ رکھ لیں گے، اور اگر کوئی آدمی عذر کی بنا پر نہیں رکھ سکتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے اسی کہ یہ مواقع ہمیں کبھی کبھی ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔